یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط ہے اور اتنا پائیدار ہے، اتنا پراثر اور سریع الاثر ہے، مجرب اور آزمودہ ہے کہ سال ہا سال سے، صدیوں سے یہ عمل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو بڑے بڑے اولیاء کاملین نے، صلحاء نے، صالحین نے، علماء نے، علماء امت نے، اکابر اولیاء کرام نے اس کو جاری و ساری رکھا۔ آپ نے بھرپور طریقے سے سننا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ آخر تک جب دیکھیں گے تو اس کا ایک ایک لفظ آج کا ایک خزانہ ہے۔ تو پھر آئیے شبان المعظم کی 15ویں رات خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر گزاریے۔ آپ کے لیے یہاں پر سحری کا بھی انتظام ہوگا اور شب داری ہوگی، اور اس میں 12 نقوش کی اجازت دی جائے گی، 12 نقوش کا تحفہ دیا جائے گا۔ جو لوگ یہاں پر رات گزاریں گے شعبان المعظم کی 15ویں رات، وہ شب بیداری یہاں کریں گے، پروگرام میں شامل ہوں گے، اس عظیم الشان علمی روحانی محفل کے اندر شمولیت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو وہ عمل اور چلہ کروایا جائے گا، اور ساتھ 12 نقوش کا تحفہ بھی ان کو دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم اہل اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو عمل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، یہ عمل نصف شعبان المعظم کی شب کا ہے، یعنی شب برات کا، مغفرت کی رات، بجٹ کی رات، بخشش کی رات، جہنم سے برات کی رات، شعبان المعظم کی 15ویں رات کا یہ خوبصورت عمل اور بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل کو جس نے کر لیا، اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے، اللہ کے فضل سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص الخاص کرم نوازی سے پورا سال جادو سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جادو کالا جادو ہو، پیلا جادو ہو، نیلا جادو ہو، جس طرح کا بھی جادو ہے، سفلی علم ہے، وہ کسی بھی مذہب کے اندر کالا جادو جو کیا جاتا ہے، ان تمام طرح کے کالے علموں سے، کالے جادوؤں سے، کالے پیلے نیلے جادوؤں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہاں تک کہ جو الو کے خون سے جادو کیا جاتا ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو جادو بندر کی سریوں پہ کیا جاتا ہے، کتے کی سری پہ کیا جاتا ہے، الو کی سریوں پہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جانوروں کی سریوں کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے اور ان کے بلڈ سے، ان کے خون سے جو جادو کیا جاتا ہے، ان جادوگروں کے ان جادوؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، ان کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ جو عمل میں آپ کو خوبصورت اور شعبان المعظم کا بہت بڑا زبردست عمل، پر اثر پر تاثیر عمل جو آپ کو دے رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے پورا سال جادو سے، سحر سے محفوظ رہیں گے۔ ہر طرح کے کالے علم کے لکھے گئے تعویذ جو جلائے جاتے ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ جو کالے علم کے جادو کے تعویذ لکھ کر پلائے جاتے ہیں گندے خون سے، حیض کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان خونوں سے، اس خون سے، بلڈ سے کالے علم کیا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو جادو جس طرح میں نے بتایا ہڈیوں کے اوپر کیا جاتا ہے، ان کے گوشت پہ کیا جاتا ہے، ان کے خون پہ کیا جاتا ہے، جو حرام جانور ہیں ان کے خونوں پر یا حلال جانور کے خونوں پر جس طرح کا بھی جادو کیا جاتا ہے، یہ عمل آپ کر لیں، اپنے گھر والوں کو کروائیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کا یہ عمل آپ کو ان تمام طرح کے جو جادو جو میں نے بیان کیے ہیں ان سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، اتنا مؤثر،
اتنا پر اثر، اتنا پر تاثیر ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہر طرح کے ہونے والے جادو، ان کے اثرات کو آپ سے انشاءاللہ الرحمن دور رکھنے پر یہ عمل آپ کو بہت زبردست ایک شبان المعظم کا پیکج یہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح یہ جادو غیر مسلم کرتے ہیں، یہ جادو مختلف مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے، ایک طرح کا مذہب نہیں، کئی طرح کے مذاہب کے لوگ جادو کرتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، جو جس طرح کے بھی اس کائنات ارضی میں فرش زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، ان کے جادوؤں سے یہ عمل آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس عمل کی برکات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے گا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ اسی لیے یہ عمل جو ہے وہ آپ کی خدمت تک پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے چند پیر صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی حنفی نقشبندی مجددی المعروف حضرت چند پیر سرکار صاحب، ان کا یہ مشن ہے اور ان کے رفقاء کا اور پوری ٹیم کا یہ مشن ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ امت مسلمہ کی، اہل اسلام کی بھلائی کی خاطر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے دوست بزرگ نوجوان، میری ملت کے پاسبان ان جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں اور ناگہانی آفات و بلیات سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ فرمائے، تمام امت کو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی ہو، یہ عمل آپ کریں، اپنے دوستوں کو کروائیں، اپنے احباب تک بھیجیں، اپنے رشتہ داروں تک بھیجیں۔ اور اگر آپ کسی بھی معاملے میں رہنمائی لینا چاہیں، آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں، سحر کے اثرات ہیں، عصیب کے اثرات ہیں، تو جو نمبر میں بتا رہا ہوں ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی نمبر ہمارا نہیں ہے، جو نمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبرز پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ رہنمائی دی جائے گی۔ اگر آپ اپنے علاج معالجہ کے سلسلہ میں کسی بھی قسم کی رہنمائی کرنا چاہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے فیک ویڈیوز بنا کر ہماری ویڈیوز کو کاٹ کر بیچ میں سے، آگے سے، پیچھے سے، کہیں کہیں سے جہاں انہوں نے مناسب سمجھا اس کو رکھ لیا، باقی کو کاٹ دیا، آواز کو بدل دیا، اور ان کو اس طرح سے چینج کر کے گڑبڑ کر کے ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ لوگوں سے نمبر سے، فیک نمبروں سے اپنے نمبر لگا دیتے ہیں، ہمارے نمبر سکرین سے کاٹ دیتے ہیں۔ ہماری ٹیم نے بڑی کوشش کی، اپنے نمبر لگاتے تھے تو وہ ہمارے نمبروں کو کاٹ کر اپنے نمبر اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کا نام بھی، ان کا کام بھی نہیں کرتے اور ان کے ساتھ رابطہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے درج ذیل نمبر ہیں جو میں بتا رہا ہوں، آپ میں سے جس نے بھی رابطہ کرنا ہو ان نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ پہلا نمبر ہے ہمارے چند پیر سرکار صاحب کا 0307786980، حضرت چند پیر صاحب کا یہ نمبر ہے، جو اس ادارے کے محتمم ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، اور خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ، حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، پاکستان کے۔ اور مرکز اسلام ادارہ جو علمی، روحانی، اصلاحی اور فکری تعمیر کیا جا رہا ہے، اس ادارے کے بھی آپ محتمم ہیں۔ ان کا نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے پھر سے، 0307786980۔ دوسرا نمبر ہے ہمارے جو نگران ہیں حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب، ان کا نمبر آپ نوٹ فرما لیں، 0301405649۔ یہ حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا نمبر ہے، 0301405649۔ تیسرا نمبر جو ہے وہ ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ اور مرکز اسلام کا نمبر جو ہے 0309907827۔ پھر سن لیجئے، 0309907827۔
اسی طرح ہمارا چوتھا نمبر آپ سماعت فرما لیجئے، ہمارے علی بھائی صاحب، ان کا نمبر 030544800420۔ ان نمبرز پر، یہ 4 نمبرز ہیں ہمارے پاس، ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان نمبرز کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں جو اتنا مؤثر ترین ہے کہ آپ کے اوپر سال ہا سال برس ہا برس کا جادو ہے، اور اب آپ آگے چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو نہ چلے، یا جادو جو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو پھر آئیے شبان المعظم کی 15ویں رات خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر گزاریے۔ آپ کے لیے یہاں پر سحری کا بھی انتظام ہوگا، اور آپ اپنے موسم کے مطابق اپنے کپڑے پہن کر آئیے، اور اپنے ساتھ بستر بھی لے کر آئیے۔ ٹھہرنے کا انتظام ہوگا اور شب بیداری ہوگی، اور اس میں 12 نقوش کی اجازت دی جائے گی، 12 نقوش کا تحفہ دیا جائے گا۔ جو لوگ یہاں پر رات گزاریں گے شعبان المعظم کی 15ویں رات، وہ شب بیداری یہاں کریں گے، پروگرام میں شامل ہوں گے، اس عظیم الشان علمی روحانی محفل کے اندر شمولیت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو وہ عمل اور چلہ کروایا جائے گا، اور ساتھ 12 نقوش کا تحفہ بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جو لوگ آ نہیں سکتے وہ اپنے اپنے گھروں میں عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے شبان المعظم کی 15ویں شب آنے سے پہلے یعنی 14 شبان المعظم کا دن ہے، اور آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد، یا آپ مغرب سے پہلے بھی اس کو کر سکتے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بیری کے 7 پتے لینے ہیں، بیری کا درخت۔ اچھا، یہ جو اس کو بیر لگتے ہیں نا، ان کے کھانے کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ میں اس پر ایک سیپریٹ بھی انشاءاللہ نسخہ اور اس کا عمل ایک بتاؤں گا۔ مرد و خواتین کے لیے یہ بہت یکساں ہے۔ آج کل اس کا موسم ہے، تو بیر مل جائیں آپ کو، کسی کیٹاگری کے ہوں، گول بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے لمبے بیر بھی ہوتے ہیں۔ یہ بیر آپ کھائیں، دیسی ہوں یا فارمی ہوں، جس طرح کے بھی ہوں، وہ بیر کھائیں۔ ان بیروں کا بہت فائدہ ہے طاقت کے لیے، قوت کے لیے، مردانہ قوت کے لیے، اور اسی طرح جسمانی قوت کے لیے مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب کھا سکتے ہیں، اور کم از کم ایک دن میں 1 پاؤ بیر کھائیں۔ یہ اس کا بہت فائدہ ہے علی رضا شاہ صاحب، اس کا بہت فائدہ۔ 1 پاؤ بیر ایک دن میں کم از کم کھائیں، اور 7 دن لگاتار کھائیں، اور پھر اس کا نرالا اور عجب اس کا فائدہ دیکھیں، اور اس کی جناب گروتھ دیکھیں کہ کیسی جسم کو ملتی ہے۔ تو اس کے 7 پتے بیری کے لینے ہیں۔ بیری کے 7 پتوں کو پانی میں جوش دے لینا ہے، پانی کے اندر ڈالیں اور پانی میں جوش دیں، اور وہ پانی میں جب ابالا ہو جائے سمجھے تو اس پانی کو اتار لیں، اور جب پانی ٹھنڈا ہو جائے، نہانے کے قابل ہو جائے، تو پھر آپ اس پانی سے غسل کریں، بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کریں۔ بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا یہ عمل ہے، اور یہ مہینے سال کا نہیں، سال ہا سال سے یہ عمل چلا آ رہا ہے، اور مخلوق خدا اہل اسلام اس عمل سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سال بھر آپ جادو سے، سحر سے محفوظ رہیں گے، سحر کے اثرات سے، اثرات بد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسرا عمل جو میں آپ کو اس سلسلے میں بتانے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ مشہدی صاحب، آپ نے آج کے اس روحانی درس کو، مشہدی صاحب توجہ کے ساتھ آج کے اس روحانی درس کو آپ نے بھرپور طریقے سے سننا ہے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ آخر تک جب دیکھیں گے تو اس کا ایک ایک لفظ آج کا ایک خزانہ ہے، آج کے اس عمل کا خزانہ ہے۔ ایک ایک لفظ اس کا، ایک ایک جملہ اس کا بہت فائدہ مند ہے۔ وہ جادو جو بندر کی سریوں پہ کیا جاتا ہے، کتوں کی سریوں پہ کیا جاتا ہے، الو کی سریوں پہ کیا جاتا ہے، اور دیگر مردار جانوروں کے اوپر، حرام جانوروں کے اوپر کیا جاتا ہے، یا ان کے خون کے اوپر کیا جاتا ہے، یا پیریڈ کے مینسز کے جو کپڑے ہوتے ہیں، حیض کے کپڑے، ان کپڑوں کے
خون سے کیا جاتا ہے، اور جس طرح حرام حلال جانوروں کے خون سے یہ جادوگر اور کالا علم کرنے والے، کالا جادو کرنے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دھتکارے ہوئے ہیں، اور یہ بے ایمان جب اس طرح کے جادو کرتے ہیں تو ان کا نہ تو امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ان کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ان کا تعلق صرف اور صرف پیسے کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کے جادو بھیانک کرتے ہیں، اور جب وہ جادو بھیانک قسم کے کرتے ہیں، اس میں یہ کچھ نہیں دیکھتے، انسانی جانوں کا ضیاع نہیں دیکھتے، انسانی جانوں کو لے لیتے ہیں، اور مرحوم جو مردہ ہوتا ہے، مردے کے وجود کے اوپر بھی یہ لوگ جادو کرتے ہیں، اور قبروں کے اوپر جا کر جادو کرتے ہیں۔ اور یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، ان کی نماز بھی محض دکھلاوا ہوتی ہے، یہ نمازی نہیں ہوتے جس انسان کے وجود سے اور اس کے دل سے اور دماغ سے انسانیت کا احساس ختم ہو گیا، اس انسانیت نام کی چیز کوئی نہ رہی، تو پھر وہ انسان کیسا اور مسلمان کیسا؟ انسان تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے جو مخلوق خدا کو تکالیف دے نجائز اور بلا شرعی عذر وہ کسی کو نقصان پہنچائے، تو ایسا انسان جو ہے وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ مختلف طرح کے جادو جو کرتے ہیں، ان کے جادوؤں سے آپ سال بھر انشاءاللہ الرحمن محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط ہے، اور اتنا پائیدار ہے، اتنا پر اثر اور سریع الاثر ہے، مجرب اور آزمودہ ہے کہ سال ہا سال سے، صدیوں سے یہ عمل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو بڑے بڑے اولیاء کاملین نے، صلحاء نے، صالحین نے، علماء نے، علماء امت نے، اکابر اولیاء کرام نے اس کو جاری و ساری رکھا، اور یہ عمل امت تک پہنچایا، اور آج آپ کو پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل سے، اس پلیٹ فارم سے آپ تک یہ عمل پہنچایا جا رہا ہے، مخلوق خدا کی بھلائی اور فلاح کے لیے اور دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا مشن ہے کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو شبان المعظم کی 15ویں رات آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجئے۔ آپ نے دوسرے لوگوں تک اس عمل کو پہنچانا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ فارورڈ کرنا ہے، ہمارے فیس بک پیج پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو فالو کرنا ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو سبسکرائب کرنا ہے اور کرواتے رہنا ہے۔ تو آئیے پھر عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جو عمل میں نے بتایا، بیری کے 7 پتوں سے ان کو پانی میں ڈال کر جوش دیں، پانی کو اچھی طرح جوش دے لیں، پھر پانی ٹھنڈا ہونے پر جب وہ نارمل ہو جائے جس سے آپ غسل کر سکیں، تو آپ نے غسل کرنا ہے اور اس پانی سے نہانا ہے۔ جب نہا لیں آپ اس پانی سے، تو اس پانی کا اتنا فائدہ ہوگا، اس عمل کا اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ عمل آپ کو سال بھر کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ زندگی رکھے اگلے سال پھر انشاءاللہ اس عمل کو دوہرائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی شامل حال ہوگی، اور آپ سحر سے، جادو سے، سفلی علم سے، کالے علم سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ میں دوسرا عمل بھی شبان المعظم کی 15ویں رات کا آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کی بہت سارے لوگ ایسے بھی مل سکتے ہیں جو کہیں کہ شبان المعظم کی 15ویں رات کا کوئی وجود نہیں ہے یا اس کے کوئی فضائل نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، تو آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، جو مرضی وہ کہہ لیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر سے، مفسرین کرام کی نظر میں اس کے حوالے سے اس کے فضائل و مناقب بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارکہ سورۃ الدخان ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی یہ 63ویں صورت ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 44ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوع ہیں اور 59 آیات ہیں، 346 کلمات اور 1431 حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اسے سورۃ الدخان اس لیے کہا جاتا ہے کہ دخان کا معنی ہے دھواں، اور اس میں قیامت سے قبل دنیا میں ظاہر ہونے والے اس بہت بڑے عظیم دھویں کا یوں بیان ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔
انتظار کرو جس دن آسمان ایک بڑا دھواں لے کر آئے گا۔ آسمان سے ایک بڑا دھواں جس دن آئے گا، یہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک تو یہی بات ہے کہ یہ حوامیم سورتوں کا حصہ ہے جن کی فضیلت سورہ غافر کے آغاز میں بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے خصوصی فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی رات سورۃ الدخان کی تلاوت کی وہ اس حالت میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 نورانی فرشتے استغفار کریں گے۔ اللہ اکبر! کسی رات بھی آپ سورۃ الدخان کی تلاوت کریں، 70,000 ملائکہ اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں پروردگار عالم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے جس نے جمعہ کی رات یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب سورہ دخان پڑھی، وہ یوں صبح کرے گا کہ اس کی اللہ نے بخشش فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورۃ الدخان پڑھی، عرش عظیم کا مالک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ! جنت میں گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بنائے گا۔ تفسیر در منصور کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح جس نے جمعہ کی رات سورۃ دخان پڑھی اس کی بخشش ہو جائے گی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس انسان کی شادی کر دی جائے گی۔ جو بھی مرد، جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سورہ دخان کے اندر شب برات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پاک کلام میں سورۃ الدخان میں شب برات کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ پھر اس میں قیامت کی ہولناکیاں ہیں اور اس دن کی شدید پکڑ پر، گرفت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور فرعونیوں سے آپ کی مخالفت اور بالآخر ان کی ہلاکت اور تباہی کا حال بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے، اور سورہ کے آخر میں جنتی نعمتوں کی خوبصورت منظر کشی بھی کی گئی ہے۔ اب یہ سورۃ الدخان جس کے اندر شب برات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ پاک کلام اس طرح ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم کی قسم ہے روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کو نمٹایا جاتا ہے۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، یہ نزول قرآن ہمارے حکم سے ہے، بے شک ہم ہی رسول بھیجتے ہیں۔ اس کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں قرآن اتارا گیا اور اس میں ہر حکمت والے کام کو نمٹایا جاتا ہے۔ کون سی رات مراد ہے؟ اس بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور متعدد تابعین سے بھی یہی مروی ہے کہ اس سے لیلۃ القدر مراد ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، دوسری جگہ فرمایا گیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، مگر مفسرین کی ایک جماعت ہے جس کے نزدیک اس جگہ لیلۃ مبارکہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے، یعنی نصف شعبان المعظم کی رات۔ چنانچہ حضرت
اکرمہ تابی ہیں، ان سے مروی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس مبارک رات میں ہر حکمت والا کام نمٹایا جاتا ہے، کہ تحت وہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی 15ویں یعنی رات میں پورے سال کے فیصلے اللہ کی طرف سے کر دیے جاتے ہیں۔ زندوں میں سے جن کی موت آنی ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جس نے حج کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 3287 اس میں روایت کیا گیا ہے، اور یہ مطبوعہ ہے مکتبۃ الباس مکہ مکرمہ شریف سے، یہ زیور طباعت سے آراستہ ہوئی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم، اور حضرت عثمان بن محمد بن مغیرہ بن اخفص رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے کہ ہر شعبان میں دوسرے شعبان تک تمام اموات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں بچہ ہونا ہوتا ہے، مگر اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ وہ اس سال اس تاریخ کو، اس دن کو، اس رات کو وفات پا جائے گا۔ اسے ابن جریر نے نقل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، رفیقہ محبوب خدا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان المعظم روزے رکھتے تھے۔ میں نے اس بارے میں پوچھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ سرکار نے ارشاد فرمایا اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر مرنے والی جان کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اگلے شعبان تک کون کون بندہ وفات پائے گا، کون کون واصل ہو جائے گا، کون کون مر جائے گا، ہر ایک کا نام لکھا جاتا ہے جس نے اس شعبان سے اگلے شعبان کی کسی بھی تاریخ میں وفات پانی ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا وقت نزاع آئے، اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جب میرا وقت آئے، تو اس حالت میں ہوں کہ میں روزہ رکھا ہوا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر در منصور کے اندر اسے نقل کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات ملک الموت کو وحی فرماتا ہے، اور اس برس جس نے وفات پانی ہو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ فرما دیتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت ہے، اور اس سے کوئی منہ پھیر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے فضائل اور مناقب میں ہے۔ اسی طرح حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ البرات یعنی نصف شعبان المعظم کی رات، 15ویں رات، شب برات، اللہ اکبر، لوح محفوظ سے تمام امور کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، فرشتوں کے رجسٹروں میں درج کیا جاتا ہے، شروع کیا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں سے اس کی فراغت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تب ارزاق کا نسخہ، رجسٹر میکائیل کو دے دیا جاتا ہے، اور جنگوں کی تفاصیل جبریل امین علیہ السلام کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات درست مان لی جائے تو لیلۃ القدر کے بارے میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام، اور یہاں لیلہ مبارکہ کے بارے میں فیہا یفرق کل امر حکیم کے درمیان خوبصورت مطابقت ہو جاتی ہے، اور یہ خوبصورت کلام ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت کلام ہے۔ تو لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر
عظمت والی راتیں ہیں کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کام اور لیلۃ القدر میں جا کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نصف شعبان المعظم کی رات کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو دوسرا عمل میں بتانے لگا ہوں یہ بھی بہت کمال کا عمل ہے اور انتہائی مؤثر ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس میں شب بیداری کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ پھر فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں غروب شمس کے ساتھ ہی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہے میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق کا چاہنے والا ہے میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے میں اسے مصیبتوں سے نجات بخش دوں، کیا کوئی رزق کا چاہنے والا ہے اسے رزق عطا کیا جائے، اور ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ اب یہ ارشاد گرامی ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا، حضرت امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا ارشاد، اور آپ نے سنا کہاں سے ہے؟ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اس سے بڑی اور سند کیا ہو سکتی ہے؟ اسے ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کوئی مصیبتوں سے نجات چاہنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہنے والا، ہے کوئی بخشش و مغفرت کا طلبگار؟ عارف کھڑی رومی کشمیر تاجدار کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والے تائیں کھلا ہے دروازہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سناتے ہیں مولا علی سرکار، فرمائے اس طرح کیا کوئی ہے کچھ مانگنے والا کوئی ہے؟ کیا کوئی سبحان اللہ کیا کوئی ہے یہ چیز مانگنے والا، یہ چیز مانگنے والا، یہ چیز مانگنے والا، یہ چیز مانگنے والا؟ آوازیں آتی ہیں اور یہ آواز کا سلسلہ ندا کا سلسلہ فرمایا طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، طلوع فجر تک۔ اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مگر مشرک اور حاسد کی بخشش نہیں فرماتے۔ حسد کرنے والوں باز آ جاؤ حسد سے، مشرک و شرک سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، حسد کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کی نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، اسی طرح سود خور کی بخشش نہیں ہوتی، گانے بجانے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ نصف شعبان المعظم کی رات، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ توبہ کر لیں تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ عادی شراب نوشی کرنے والا ہے، عادی زانی ہے، سود خور ہے، وہ ساز باجے سننے والا ہے، موسیقی سننے والا ہے، وہ سود کھانے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، ماں باپ کا والدین کو ستانے والا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اور جب توبہ کرنے لگیں سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔
ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشاد کے مطابق جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، مولا کائنات حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد مبارک جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آئیے مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک اور ان کا فرمان آپ کو سناؤں جو ان سے مروی ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہیں پایا، میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی تو دیکھا کہ آپ قبرستان بقیع میں محو دعا ہے، جنت البقیع میں محو دعا ہے، یعنی دعا میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے زیادتی کریں گے، یعنی تمہاری باری کسی دوسری زوجہ کو دے دی جائے گی؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، مجھے ایسا کوئی گمان نہیں ہے، بس میں نے آپ کو نہ پایا تو ڈھونڈنے نکلی آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری رفیقہ حیات، آج نصف شعبان المعظم کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر اللہ اکبر فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرٍ غنم بنی کلب، پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کی، مسلمانوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ سنن ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور امام بہقی نے اس حدیث کو مفصل طریقے سے اس انداز سے روایت کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں میرے حجرے میں تشریف لائے، میرے بستر پر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ منورہ شریف میں، جہاں سینکڑوں صحابہ اکرام علیہم رضوان آرام فرما رہے ہیں، اس قبرستان میں آپ تشریف لے گئے اور اہل ایمان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں فرمانے لگے۔ تو میں واپس اپنے حجرے میں آ گئی، سرکار کے پیچھے گئی اور پھر سرکار سے پہلے میں واپس اپنے حجرے میں آ گئی۔ میرے پیچھے ہی آپ سرکار تشریف لے آئے اور فرمایا عائشہ یہ نصف شعبان المعظم کی رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب، جو ایک قبیلہ تھا بنو کلب اور ان کے پاس جو بکریاں تھیں ان کے جسموں پر بہت زیادہ بال تھے، تو ان کی مثال دی، اگزامپل دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرمایا ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، مگر اس رات خبردار بھی فرمایا فرمایا اس رات مشرک، حاسد، قاطع رحم، متکبر اور والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی شخص، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ کیا آج رات تم مجھے شب بیداری کی اجازت نہیں دو گی؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل ترین سجدہ فرمایا۔ مجھے گمان ہوا یہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما رہی ہیں کہ مجھے گمان ہوا، اللہ اکبر، مجھے گمان ہوا کہ سرکار، اللہ اکبر، کہیں آپ کی روح کف انصری سے پرواز نہ کر گئی، اللہ اکبر۔ میں نے آپ کے مبارک قدموں کو چھوا، آپ فرماتی میں نے مبارک قدموں کو چھوا، آپ کے قدمین شریفین پر اپنے ہاتھ رکھے، اللہ اکبر، تو اس میں حرکت ہوئی، تب میں نے سنا
کہ آپ یہ دعا فرما رہے تھے، سبحان اللہ، اے امتی تیری محبت پر قربان جائے، اے امتی تیرے اوپر جو کرم نوازیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں اور آپ کی نظر عنایت ہے، خدا کی قسم اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا اعزاز اور اتنے لجپال نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم اعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میں تیرے عذاب سے تیری معافی کی، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی، اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ذات عظیم ہے، جیسے تو خود اپنی تعریف فرما سکتا ہے اسی طرح میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صبح میں نے آپ کو یہ دعا سنائی تو آپ نے فرمایا یہ دعا یاد رکھو، اے عائشہ اس دعا کو یاد رکھو اور دوسروں کو بھی یہ دعا یاد کرواؤ۔ ہم کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ام المومنین کو جو حکم اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو یاد رکھو اور دوسروں کو یاد کرواؤ، تو ہم کتنے لوگ ہیں جن کو اس دعا کے متعلق پتہ ہے اور ہم اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس دعا کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں اور یہ دعا مانگا کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگا کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری رفیقہ حیات عائشہ، جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا مجھے یاد کروائی اور بتایا کہ اسے سجدے میں پڑھا کروں، سجدے میں پڑھا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو حالت سجدہ میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شبان المعظم کی 15ویں شب کو شب بیداری کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، رزق حلال، عافیت اور دیگر امور خیر مانگنے چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات عنایات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کفر و شرک، حسد، تکبر، قطع رحمی، جادوگری اور والدین کی نافرمانی جیسے عظیم گناہوں سے دور رہنے کا ہمیں عہد کرنا چاہیے۔ قبرستان بھی جانا چاہیے اور یہ بھی سنت ہے، اور اہل ایمان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور خصوصاً مذکورہ دعا جو میں نے عرض کی ہے، اس دعائے مبارکہ کو یاد کرنا اور اسے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے اور اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ دعائے مبارکہ سکرین پر آ رہی ہے، اسے آپ دعا کو پڑھیں اور یاد کریں، ایسی دعا۔ اور اگر ہو سکے تو اس رات کو تسبیح نماز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ آج کل فتوے لگانے والے زیادہ ہیں اور کار خیر کی طرف اور نیک امور کی طرف بلانے والے کم ہیں۔ ہمیں کسی نہ کسی سبب سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے اور لوگوں کی اصلاح کی جائے اور نیک کاموں کی طرف رغبت دلائی جائے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں وہ سنائی جائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کرنے کی کوشش کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی طرف لوگوں کی توجہ کروائی جائے اور ان کو نیک کاموں کی دعوت دی جائے، کار خیر کی دعوت دی جائے، امور خیر کی دعوت دی جائے۔ یہ اس رات کا عظیم عمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تسبیح نماز کی فضیلت میں سن لیجیے، یہ بیچ میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے چچا
حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا میرے پیارے چچا میں آپ کو ایک عمل نہ بتاؤں، ایک شاندار اور خوبصورت عمل، ایسا خوبصورت عمل کہ سرکار نے فرمایا ایک عمل نہ بتاؤں، اگر ہو سکے تو روزانہ وہ عمل کرے۔ کون سا عمل؟ صلاۃ و تسبیح، تسبیح نماز میرے چچا پڑھا کرے، اگر ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھو، اگر نہیں تو ہفتے میں یہ نماز پڑھیں، اگر یہ بھی نہیں تو مہینے میں ایک بار یہ نماز پڑھیں، اور مہینے میں نہیں تو ایک سال میں ایک مرتبہ یہ نماز پڑھے، اور وہ کتنا بد نصیب ہے جو سال بھر میں بھی نہ پڑھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اسے زندگی میں بھی ایک بار نہ پڑھے وہ اس سے بھی بڑا بدبخت بد نصیب ہے جس نے ایک بار نماز تسبیح پڑھی۔ اللہ رب العزت اس کے چھوٹے بڑے صغائر کبائر، نئے اور پرانے، خفیہ اور اعلانیہ، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ وہ تو آپ سب کو آتا ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح کے سورہ فاتحہ سے قبل 15 مرتبہ، یعنی پہلی رکعت آپ نے شروع کی تو آپ نے ثنا پڑھی اور پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی اور سورت ملائی۔ اب رکوع جانے سے پہلے آپ نے 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، 15 اور 10 25۔ پھر آپ رکوع سے جب سر اٹھایا تو پھر سیدھے ہو کے کھڑے ہوئے تو آپ نے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہی تسبیح جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہ 35 ہو گیا، پھر سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جب گئے تو 10 مرتبہ پھر پڑھا۔ پہلے تسبیح سجدہ پڑھنی ہے سبحان ربی العالی، پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح پڑھی گی تو 45 ہوگی۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے اٹھے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے تو 10 مرتبہ یہاں پہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد سن لیجیے، پہلے 15 بار سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 بار، اور 10 مرتبہ قرات کے بعد رکوع جانے سے پہلے 10 اور 15 25، اور پھر رکوع میں گئے 10 بار، پھر تو 25 اور 10 35، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 بار 35 اور 10 45، پھر سجدے میں گئے 10 بار 45 اور 10 55، سجدے سے اٹھے 10 بار 55 اور 10 65، پھر دوسرے سجدے میں گئے تو 65 اور 10 75، یعنی 75 یہ تعداد پوری ہوگی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر 15 مرتبہ سے شروع کرنا ہے، اور اسی طرح 75 مرتبہ اگلی جو رکعت تھی اس کے اندر۔ پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے، دوسری رکعت پہ آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام نہیں پھیرنا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، اور پھر آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، پھر اسی طرح 10 بار 75 مرتبہ اور 75 مرتبہ، اسی طرح 4 رکعتوں میں 75 ٹائمز پڑھیں گے، 75 مرتبہ پڑھیں گے تو 300 مرتبہ یہ ہو گیا۔ اس نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ابو داؤد شریف کے اندر آئی ہے اور دیگر روایات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تسبیح نماز کو پڑھنے والے کو اتنے انعامات سے نوازتے ہیں کہ اس کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی اعلانیہ اور خفیہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ دوسرا عمل جو میں بتا رہا تھا وہ آپ نے سنا، اب تیسرا عمل بھی سن لیجئے۔ اسی رات کو آپ نے سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جس شہر میں بھی ہیں،
آپ نے شبان المعظم کی 15ویں رات کو یہ تیسرا عمل بھی کرنا ہے، بھرپور اس پیکج سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اگر آپ رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، آپ رزق روزی میں برکت چاہتے ہیں، درازی عمر بالخیر چاہتے ہیں، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میری فیملی کا حصار ہو جائے، ان سب کو اس رات اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، اور 3 مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ والا عمل بھی لازماً کریں۔ آپ کی پوری فیملی کا حصار ہوگا۔ جو 3 مرتبہ سورہ یاسین مبارکہ پڑھیں گے یا سنیں گے، انشاءاللہ تعالی ان کا یہ بھی ایک خوبصورت حصار ہو جائے گا۔ اسی طرح اسی شب سورۃ الدخان کی تلاوت کرنا، بالخصوص اسے 7 مرتبہ پڑھنا اتنا افضل ہے جو 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی 70 حاجتیں اس کی پوری فرما دے گا۔ 70 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں عقبہ کی، آخرت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی 70 حاجتیں آخرت میں، 70 حاجتیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیں گے۔ اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 4 عمل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، بلکہ یہ 5 عمل ہو گئے۔ ایک بیری والا، دوسرا تسبیح نماز والا، تیسرا سورۃ الدخان والا، سورہ یاسین والا، چوتھا سورۃ الدخان والا، اور 5واں عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اس رات آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور اگر آپ کو پوری دعا آتی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر پوری نہیں آتی تو پھر آپ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی آل اقدس کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکات سے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کی بدنی ظاہری باطنی نحوستیں اللہ ختم فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ استغفار بھی طلب کر لی۔ سب سے بڑا گریٹ عظیم طاقتور عمل ہے استغفار کا اور درود پاک کا، دونوں چیزیں مل گئی۔ یہ 5واں عمل ہے۔ یہ 5 پھول میں نے پیش کیے ہیں، یہ 5 قیمتی نگینے میں نے پیش کیے ہیں، یہ 5 قیمتی موتی میں نے امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یہ میری کتاب ہے جامع کوثر فریدی صاحب، یہ جامع کوثر ہے۔ جو احباب بھی، یہ کتاب بڑی عظیم الشان ہے، اس درود شریف کے فضائل و مشاہدات ہیں، مکاشفات ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت یہ دل نشیں مجموعہ ہے۔ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے یہ وسیلہ بننے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو منگوانے کے لیے مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ایک ہماری عظیم الشان کتاب چھپی ہے آئینہ فتوحات، جس کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بیماریوں کا علاج روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی طور پہ یہ درج کیا گیا ہے۔ اور اس صدی کی بلا مبالغہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ 1 جلد نہیں 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور کم و بیش لگ بھگ 1800 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ اس صدی کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ یہ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ نوٹ فرما لیں، یہی ہمارے نمبر، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ بہت سارے اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اللہ ان کا بھلا فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ ہمارے نمبر جو ہیں سکرین پہ کاٹ کر اپنے نمبر لگا دیتے ہیں، اور اصل ویڈیوز کو جگہ جگہ سے کاٹ کر اپنی مرضی کا بیان جو ہے
اس کو نشر کرتے ہیں۔ ایسے نقالوں سے بچیے اور ایسے فراڈیوں اور دھوکے بازوں سے بچیں۔ ہمارے نمبر جو ہیں وہ یہ ہیں، سن لیجئے۔ حضرت سرکار چند پیر صاحب کا نمبر ہے، پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ والا شان علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی رضوی سیفی مجددی نقشبندی صاحب المعروف چند پیر صاحب، ان کا نمبر ہے 0307786980، اور دوسرا نمبر ہے ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا، وہ ہے 0301405649، اور تیسرا نمبر ہے ہماری خانقاہ کا 0309907827، یہ ہمارے نمبر ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارا چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے ہمارے علی صاحب، ان کا نمبر ہے 030544800420۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے آپ اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم ادارہ ہے، سینکڑوں بچیاں اور بچے یہاں زیر تعلیم ہیں الحمدللہ۔ حسنین آباد شریف، اسٹریٹ نمبر 16، اکیڈمی روڈ، گلبرگ 3، لاہور کینٹ پاکستان۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس نیت کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے، فائدہ ہو سکے۔ آپ سب کو اس عمل کی خاص الخاص اجازت ہے۔ کمنٹ کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کر لکھ دیجئے، سینڈ کر دیجئے۔ آپ سب کو اس کی خصوصی اجازت ہے۔